بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ سوشل میڈیا پر ایک لیکچرر ہیں ساحل ادیم نام کے۔ پہل تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اسلام اور دیگر مذاہب کا آپس میں کمپیریزن کر کے تقابل ادیان پر ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور علماء کے جو مسلمات ہیں اور احادیث اور قرآن کی جو تصریحات ہیں، توجیہات ہیں، ان کے بارے میں وہ کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرتے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ان کی ایک ویڈیو موصول ہوئی، اور پھر دوبارہ ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس میں وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ اگرچہ ساحل ادیم صاحب کا جو ایک علمی جو مقام ہے، جو علمی ایک لیول ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا ایک علمی مقام ہوگا، ان کا خارجی مطالعہ ہوگا، وہ جہاں گشتہ جہاں دیدہ آدمی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن ایک اور بھی ان کے ایک علمی مقام کا ایک پہلو ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کو دین کی معلومات اس طریقے سے حاصل نہیں ہے جس طریقے سے دین کی معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ اولاً تو میں یہ بات کہوں گا کہ ساحل ادیم صاحب کو دین کے ان معاملات پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے جن پر انہیں من و عن اور یوں سمجھیے کہ سیر حاصل طریقے سے انہیں اطلاع نہیں ہے، ان پر ان کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہیں تقریر کرتے ہوئے، کہیں لیکچر دیتے ہوئے یہ بات کہی، اور ہماری قوم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس کو دو چار باتیں کرنا آ جاتی ہیں، بولنا سیکھ جاتا ہے، تھوڑے ہاتھ ہلانے کا اس کو طریقہ آ جاتا ہے، اور تھوڑے سے ایسے مطلب وہ گفتگو کرنے کا اسے فن آ جاتا ہے، تو ہماری قوم جو ہے اس پر جان نچھاور کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کے ایک ایک لیکچر کی اس کو بھاری بھاری معاوضے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فیکٹر کیوں ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ پھر کیوں دین کے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی آپ خود عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ عربی سیکھیں، اور آپ عربی سیکھ کر قرآن کو خود سمجھیں، آپ کو کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ جی آپ نے اپنے ابا کو کیوں نہیں کہا کہ میرے کان میں اذان کسی مفتی سے آپ نے کیوں دلوائی؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو مفتیان کرام کو بلا کر، مشائخ کو بلا کر، علماء کو بلا کر بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، وہ برکت کے لیے دی جاتی ہے، تبرک کے لیے دی جاتی ہے، کہ تاکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے اللہ کے نام کے، تو یہ پہلی آواز اللہ کے نیک بندے کی سنے گا تو اللہ کرے گا اس میں بھی نیکی کی توفیق آئے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھدار آدمی اس طرح کا سوال نہیں کرے گا کہ جی آپ نے اپنے ابا سے کیوں نہیں پوچھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ چند لمحوں کا بچہ اپنے باپ سے کیا پوچھے گا؟ یہ سوال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گہری جو ہے ایسی سوچ ہے اس کے پیچھے جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا۔ پھر اس کے بعد ساحل ادیم صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود عربی سیکھیں، ہم اپنی قوم کو عربی سیکھنے سے منع نہیں کرتے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے، ازواج مطہرات کی زبان ہے، اہل بیت اطہار کی زبان ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے۔ تو صرف عربی سیکھنے سے قرآن و حدیث اگر آ جاتے تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں ساحل ادیم صاحب سے یہاں کچھ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ اگر صرف عربی سیکھنے سے سوال آ جاتے، یعنی کہ عربی سیکھنے سے دین کے مسائل آ جاتے، قرآن سمجھ آ جاتا، حدیث کے اسرار و رموز سمجھ آ جاتے، اس میں بھی میں بعد میں بات کروں گا کہ حدیث کے بارے میں آپ کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور آپ کیا جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے حدیث کے بارے میں اتنی ناقص معلومات فراہم کرتے ہیں کہ ایک ابتدائی جو مبتدی جو طالب علم ہوتا ہے وہ بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر صرف ایسا ہی ہو، عربی سیکھنے سے قرآن آ جائے، تو پھر صحابہ کرام کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مفتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اندر میری معلومات کے مطابق جو علماء نے کچھ تعداد لکھی ہے، 130 لوگ ایسے تھے کم و بیش، نبی پاک کے 1 لاکھ یا اس سے زائد صحابہ، اور بعض روایتوں میں کہ 1,24,000 صحابہ، وہ سارے کے سارے مفتی نہیں تھے، اور وہ سارے کے سارے قرآن کی مراد کو نہیں سمجھتے تھے خود سے۔ وہ سب جو ہے ان 130 مفتیوں میں سے
پھر 30 وہ تھے جو 30 صحابہ کرام وہ تھے جو مجتہد تھے، پھر ان 30 میں سے 4 وہ تھے کہ جو یوں سمجھیے کہ فائنل بینچ کا جو اختیار رکھتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب لازمی دیجئے، وہ سارے ہی اگر مفتی تھے تو پھر صحابہ کرام کے اندر یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ اور پھر یہ بڑے بڑے مفتی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ جیسے مفتی، جن کے بارے میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ جن کے علمی مقام کے خود جناب حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم قائل ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ علم کے 10 حصے تھے، 9 حصے عمر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ 23 سال کامل حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس، معذرت 22 سال کامل جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی تفسیر کیوں پڑھتے رہے؟ ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کی؟ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا نبی پاک کے گھر پہ رہ رہی ہیں، زوجہ ہے آپ کی، آیتیں نازل ہوتی ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ان آیتوں کی تفسیر پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ نبی پاک کی بارگاہ میں کیوں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اس آیت کریمہ کی تفسیر بتائیے؟ پھر صحابہ کرام سیدہ عائشہ کے پاس بعد میں آتے اور آ کر پوچھتے کہ اس آیت کی تفسیر ہمیں بتائیے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ساری رات جب وہ آیتیں نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ میں صحیح حدیثیں پڑھ رہا ہوں ساری، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہیں کسی تفسیر سے کوئی ضعیف قول اٹھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بالکل صحیح حدیثیں ہیں، یہ بخاری مسلم اور دیگر جو صحیح حدیث کی کتابیں ان کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی جب وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، عربی جاننے والا صحابی جو صبح و شام رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے تھے، وہ ساری رات جو ہے وہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ جی تم کھاؤ پیو جب تک سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے جدا نہ ہو جائے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ صحابی ساری رات جو ہے اپنے تکیے کے نیچے جو ہے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھ کر ان کو آپس میں جوڑ کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی صبح تک یہ جدا ہوں گے تو پھر میں روزہ رکھ لوں گا۔ پھر صبح ہوتی ہے تو نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف عربی سیکھنے سے ہی قرآن آتا تو پھر یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، اگرچہ ساحل ادیم صاحب مطلب ان کا یہ ٹاپک نہیں ہے اور ہمارا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہم ساحل ادیم صاحب کو مخاطب کریں، حقیقت یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ علماء کے مخاطب نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو سننے کے بعد شاید وہ اس بات پر ضرور سوچیں اور دین کے وہ مسائل جن پر انہیں پوری طریقے سے عبور نہیں ہے وہ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کئی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، جو اگلی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی اہل عرب جو ہے وہ صرف حدیث سنتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے اور یہ حدیث فلاں ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ بھائی ساحل ادیم صاحب بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آپ اگر اس کو پڑھ لیں، اس حدیث کا حکم کیا لکھا ہے؟ آدھا حدیث غریب۔ محدثین کی ضرورت پھر کیوں پیش آئی؟ محدثین اگر نہ ہوتے تو پھر محدثین نے حدیث کو حکم کیوں لگایا؟ معذرت، محدثین نے حدیث کو کیوں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ مشہور ہے، یہ مستفیض ہے، کیوں کہا؟ اور پھر وہ یہ کہہ رہے کہ جی یہ اہل عرب کے ہاں یہ بات نہیں چلتی۔ میں ابھی 2022 کے حج پر تھا، وہاں پر میں نے ایک حدیث پڑھی، ایک مدرسے کی طالبہ تھی، چھوٹی سی بچی تھی، کوئی غالباً 7-8 سال کی بچی ہوگی یا 9 سال کی ہوگی، اس کے سامنے میں نے ایک حدیث پڑھی تو اس نے مجھ سے فوراً پوچھا کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، مشہور ہے، مستفیض ہے؟ تو میں نے اس بچی سے سوال کیا آپ کی معلومات میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری معلومات میں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب جو بات عرب کے بچے جانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی حدیث پر فوراً حکم لگاتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کو فلاں حدیث کے حکم میں نہیں لا سکتے، کہ تقابل میں نہیں لا سکتے، اس حدیث کو قرآن کی آیت کے تقابل میں نہیں لا سکتے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بڑی بحث ہے۔ قرآن میں ظاہر بھی ہے، نص بھی ہے، مفسر بھی ہے، محکم بھی ہے، خفی بھی ہے، مشکل بھی ہے، مجمل بھی ہے، متشابہ بھی ہے، قرآن میں خاص بھی ہے، عام بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتداء النص ہے، اشارت النص ہے، یہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ آپ صرف عربی سیکھنے سے
یہ سب کچھ کیا سیکھ جائیں گے؟ میں ان نوجوانوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہوں گا جو ساحل ادیم صاحب کی باتیں سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے دین کو سب کچھ من و عن سمجھ لیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جی علماء جو ہے اب علماء کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور وہ لڑکوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے کسی بچے کا نام لے رہے 2 بچوں کا کہ 1 سال کا تمہیں ٹارگٹ دیتا ہوں، تمہیں عربی آنی چاہیے، پھر تم قرآن کو خود پڑھو۔ تو وہ لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں علماء کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ سارے سوالات جو میں نے عرض کیے ہیں بالخصوص ساحل ادیم صاحب سے اور ان کے جتنے بھی لسنرز ہیں ان سے، کہ ان کو ان سوالات کو ایک دفعہ لازمی سوچیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔